عقدة من لساني يفقهوا قولي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اسی کی توفیق سے درس قائد کی پر نور بابرکت محفل میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ادیان باطلہ اور صراط مستقیم کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ کل آپ نے یہودیت کے حوالے سے کہ یہودیت کیا ہے، اس کے کتنے فرقے ہیں، کیا عقائد اور نظریات ہیں، مختصر سی گفتگو آپ نے سماعت کی۔ آج ہمارا موضوع بنیادی عقائد کیا ہیں اور فی زمانہ جو عیسائی مذہب کے ماننے والے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، ازرو شرع ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ عیسائیت کا مختصر تعارف یہ ہے کہ عیسائی والسلام دیگر انبیاء کی طرح اپنی امت کی طرف مبعوث ہوئے اور ایک خدائے وحدہ لا شریک کی دعوت اپنی قوم کو دی۔ لیکن فی زمانہ جو عیسائیت ہے یا عیسائی مذہب ہے وہ عقل اور فطرت کے تقاضوں کے بالکل برعکس مشرکانہ عقائد کا مجموعہ بن کے رہ گیا ہے۔ اللہ نے جتنے بھی جلیل القدر نبی بھیجے انہوں نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ کسی بھی نبی نے، کسی بھی رسول نے اپنی قوم کو اپنی عبادت کی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور اپنی رسالت کو پیش کیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہی سلسلہ رہا ہے۔ ہر نبی نے ایک خدا کی دعوت دی، ہر نبی نے وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو بلایا، لیکن انبیاء کے وصال کے بعد ان کے ماننے والے طرح طرح کے اختلافات میں پڑ گئے اور اصل تعلیمات سے بہت دور نکل گئے۔ جس طرح یہودیت مختلف فرقوں میں بٹ گئی، اسی طرح عیسائیت کے اندر بھی مختلف گروہ نے جنم لے لیا، اور اسی کی خبر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو ہم نے پہلے دن جس حدیث کو بنیاد بنایا ہے کہ حضور نے فرمایا یہودی اور عیسائی 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ تو عیسائیوں میں کس طریقے سے تبدیلیاں آئیں اور عیسائیت اصل تعلیمات سے کس طرح دور ہوئی، اس کے بارے میں جو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک شخص عیسائیت کی تاریخ میں بڑا اہم مقام رکھتا ہے، اس کا نام ہے پطرس۔ یہ شخص بڑی اہمیت کا حامل ہے عیسائیت کے اندر، اور یہ ایشیائے کوچک کا رہنے والا اور ایک یہودی تھا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہودی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، یہودی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ یہودی عیسائیوں کے بھی دشمن ہیں، یہودی مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، لیکن اسلام کے خلاف یہ دونوں ایک ہی صف میں نظر آتے ہیں۔
ان کے آپس کے معاملات الگ ہیں، لیکن جب وہ اسلام کے خلاف ہوتے ہیں تو اپنے آپسی معاملات کو بھلا کر اپنی تمام تر توانائیاں اسلام کے خلاف استعمال کرنے شروع کر دیتے۔ تو اس کا اصل نام تو سول تھا، اور پطرس کے نام سے یہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ اس نے تورات کا بھی مطالعہ کیا اور دیگر مذاہب کی کتابوں کا بھی اس نے مطالعہ کیا۔ یہ شخص جو کہ عقیدتاً یہودی تھا اور عیسائیت سے نفرت کرنے والا تھا، اس شخص نے کس طرح تبدیلی کی، عیسائیت کو کس طرح بگاڑا کہ پولس، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس نے کبھی ملاقات نہیں کی، اگرچہ جب حضرت عیسیٰ کو ان کے عقیدے کے مطابق جو ہے سولی پر چڑھایا جا رہا تھا۔ یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے اور عیسائیوں کا بھی، جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن نے کہا کہ نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا، نہ انہیں قتل کیا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ ٹھیک، جبکہ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے سولی چڑھایا، یہودیوں نے ہی کام کیا۔ عیسائی کہتے ہیں وہ سولی پہ چڑھ گئے، یعنی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا۔ تو جس وقت حضرت عیسیٰ کو ان کے نزدیک سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا، تو یہ پولس جو ہے، یہ آپ کو نام آج عجیب عجیب لگیں گے، لیکن آج آپ نے سننا ہے، گرچہ روزہ ہے لیکن پھر بھی آپ نے تسلی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس گفتگو کو سننا ہے۔ پولس جو شخص ہے، یہ اس نے ملاقات نہیں کی کبھی حضرت عیسیٰ سے، گرچہ یہ یروشلم میں مقیم تھا اور حضرت عیسیٰ کے پیروں میں، معتقدین میں یہ بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، لیکن کبھی حضرت عیسیٰ سے ملا نہیں، ملاقات اس نے کبھی حضرت عیسیٰ سے نہیں کی۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں پولس نے جو ہے وہ تبدیلیاں کی، یعنی یہ اثر و رسوخ پا گیا، حضرت عیسیٰ کو ان کے عقیدے کے مطابق سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور بعد میں تو پھر یہی حواری باقی بچے، تو حواریوں کے اندر اس پولس کو بڑا ایک مقام حاصل ہو گیا، اور پھر اس نے تبدیلیاں کی اور عیسائیوں کے لیے تورات اور موسیٰ قانون کی تمام پابندیاں اس نے ختم کر دیں۔ ختنے کا حکم اس نے منسوخ کر دیا کیونکہ وہ غیر یہودی لوگوں کو ناپسند تھا۔ رومی اور یونانی تہواروں کی مشرکانہ رسوم اور عبادات کو مسیحت کا، رومی اور یونانی یہ دونوں الگ الگ تہذیبیں ہیں، لیکن اس نے اٹھا کر رومی اور یونانی مشرکانہ رسوم اور نظریات کو عیسائیت کا جز بنا دیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، اور آپ کو حیرت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری جسے ہم کیا کہتے ہیں، انجیل، انجیل اتری نا حضرت عیسیٰ پہ، داؤد حضرت داؤد پر زبور اتری، انجیل حضرت، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں اس کو یکجا نہیں کیا گیا، اس کو لکھا نہیں گیا، اسے ایک جگہ پر جمع نہیں کیا گیا، اس کی نقول تیار نہیں کیے گئے، اور کسی بھی صورت میں لکھنے کا اہتمام یہ نہیں پایا جاتا۔ آپ اس کی ریسرچ کر لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھائے جانے تک ان کے عقیدے کے مطابق انجیل لکھنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، انجیل لکھنے کا کوئی اہتمام نہیں، اور موجودہ جو اناجیل ہیں، 4 اناجیل ہیں، لوقا، یوحنا، متی اور لوئیس کی، لوقا کی، مرقس کی، یہ 4 اناجیل ہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد، آفٹر 70 ایئرز یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس لیے بائبل کے نام سے، چاہے وہ لوقا کی ہو، چاہے وہ متی کی ہو، وہ مرقس کی ہو، یوحنا کی ہو، یہ جتنی بھی بائبل ہیں یہ وہ بائبل نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ پہ اتری تھی،
کیونکہ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے تک اسے تو جمع ہی نہیں کیا گیا تھا. سمجھے بات آپ؟ اب اس کی بھی تفصیل آپ. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے عیسائیت کے اندر، کس نے؟ پولس نے عیسائیت کے اندر مشرکانہ رسوم کو شامل کر دیا، اور کئی باطل عقائد یعنی الوہ مسیحیت، ابنیت مسیح اور عقیدہ کفارہ کو، کہ حضرت سولی پہ چڑھ گئے معاذ اللہ اور سب کا کفارہ ادا کر دیا، یہ عقیدہ پولس کا گھڑا ہوا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حواریوں میں تھا. اور جدید عیسائیت کی بنیاد اسی کے عقائد اور نظریات پر رکھی گئی ہے. 70 سال کے بعد 4 انجیل 4 الگ الگ مصنفین کے نام سے. آج بھی اگر آپ دیکھ کریں قرآن پر آپ نے کسی مصنف کا نام دیکھا ہے جی؟ قرآن پر آپ نے کسی مصنف کا نام دیکھا؟ انجیل پر آپ کو نظر آئے گا یوحنا کی انجیل، متی کی انجیل، مرقس کی انجیل، یہ لکھی گئی ہیں. اور جنہوں نے لکھی ہیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ لکھنے والوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی ہو. ایک بھی ایسا نہیں ہے. اگر آج آپ تفصیل سنیں گے آپ کو حیرت ہوگی. ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی ہو، ملا ہو، ان سے سنا ہو، یا اس نے لکھتے ہوئے بتایا ہو کہ میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، اور اس نے حضرت عیسیٰ سے سنا. الحمدللہ. اللہ ہمارے محدثین کی قبور کو ٹھنڈا کرے ہیں کہ جنہوں نے حضور کے فرمان کو لکھا اور محفوظ اس انداز سے کیا کہ انہوں نے جن سے سنا اور انہوں نے جن سے سنا، یہاں تک کہ حضور تک انہوں نے نہ پہنچا دیا اور پوری سندوں کو بیان کر دیا کہ یہ ہم خود سے بیان نہیں کر رہے، بلکہ ہم سے ہمارے شیخ نے بیان کیا، ان سے ان کے شیخ نے بیان کیا، ان سے ان کے شیخ نے، یہاں تک کہ تابعین، تبع تابعین، صحابہ، اور پھر صحابی تک پہنچا کر صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے رسول اللہ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے پایا. یہ امتیاز صرف اسلام کے ماننے والوں کے پاس ہے کہ ہم نے اپنی آسمانی کتاب تو آسمانی کتاب رہی، ہم نے اپنے محبوب کے اقوال کو بھی اس انداز سے محفوظ کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی ردی شے، کوئی بناوٹی، کوئی مصنوعی اور گھڑی ہوئی چیز شامل نہیں ہو سکتی، اور کوئی شامل کرنا چاہتا ہے وہ فوراً آیا ہو جاتی ہے کہ یہ گھڑا ہوا فرمان ہے. اب یہ 70 سال کے بعد انجیل یا اناجیل یہ 4 قسم کی ہیں، اور یہ خود انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا، اس کا والیوم نمبر 3 جب آپ اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. یعنی یہ خود ایسا نہیں ہے کہ میں نے خود ہی یہ اختراع کر لی، یہ میں جو ریفرنسز دے رہا ہوں آپ اس کو ٹیلی کریں، انشاءاللہ جو کہہ رہا ہوں وہی کتاب اسی مقام پر آپ کو وہی چیز مل جائے گی. خود کہتے ہیں کہ عیسائی فاضل ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا تعلق 1 صدی کے آخری سالوں سے ہے، اور ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں کہ یہ 4 انجیلیں کیسے کہاں مارز وجود میں آئیں. یہ پہلی یعنی حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد یہ انجیلیں مرتب کی گئیں جن کی کوئی سند نہیں ہے. اس لیے ہم اس انجیل پر ایمان رکھتے ہیں جو حضرت عیسیٰ پہ اللہ نے اتاری، جو حضرت عیسیٰ پہ، اور ان کتابوں کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی تھی، قوموں کے حوالے کر دی. اسی طرح سب سے جو قدیم ہے وہ مرقس کی انجیل کہلاتی ہے، قدیم انجیل مرقس کی ہے. اس کا جو رائٹر ہے، مصنف جو ہے، وہ یونان کا رہنے والا یہودی ہے جس کا نام مارک ہے. مرکز اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں کہیں گے مارک. اردو میں مرکز اور انگلش میں مارکس. یہ مارک جو ہے یہ یونانی یہودی ہے. اب آپ دیکھیے کتاب عیسائیوں کی ہے، لکھ یہودی رہا ہے. کتاب عیسائیوں کی ہے، میں نے کہا تھا نا یہ خود بھی بٹے اور انہوں نے ہی عیسائیت کو گندا کیا. یہ خود بھی بٹے
یہودی، کیونکہ یہودی پرانے ہیں بنسبت عیسائیوں کے، یہ خود بھی خراب ہوئے اور انہوں نے عیسائیوں کو بھی خراب کیا. اور یہ مرکز مارک جو تھا، یہ برنابس، یہ حضرت عیسیٰ کا حواری تھا برنابس، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کے ساتھ رہنے لگا. اور یہ مارک جو ہے، یہ برنابس یعنی پطرس، اس کے ساتھ رہتے رہتے یہ بڑی، آپ کہہ لیں کہ ان کی دوستی بڑی مضبوط ہو گئی. اور پطرس حواری جب قتل ہوا تو اس کے قتل کے بعد مارک نے ایک انجیل لکھی، اور اس کی انجیل جو ہے وہ مرکز کی انجیل کہلاتی ہے، اور عیسائیوں کی انجیل میں یہ سب سے قدیم ہے، سب سے قدیم انجیل یہی ہے. لیکن یہ بات بھی تحقیق سے پہنچ چکی ہے کہ یہ مرکز یہ کبھی حضرت عیسیٰ سے نہیں ملا. یہ تو پطرس کے ساتھی تھا، پطرس کا حواری بن گیا تھا، پطرس کے ساتھ تھا. برنابس پطرس یہ ایک ہی ہے، اس کا ساتھی تھا. برنابس کو قتل کیا گیا اور اس نے یہ کتاب لکھی. تو اب اس نے اس کتاب میں یہ بتایا ہی نہیں کہ اس نے جو سنا وہ کس سے سنا، اور یہ جو لکھ رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ انجیل مرکز کا زمانہ ہے 73 عیسوی، ابھی چل رہا ہے 2021، یہ 63 عیسوی، سوری 63 عیسوی سے 70 عیسوی کا زمانہ بنتا ہے. اسی طرح ایک ہے انجیل متی کی انجیل، یہ تو مرکز کی انجیل ہے مارک، اور یہ ہے متیوس. یہ متی کی انجیل یہ ہے کہ اس کا بھی زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ضائع ہو چکا، اور پھر گمنام شخص نے جو ہے یہ نسخہ مکمل کر دیا. اس انجیل میں 1068 آیات ہیں، 470 آیات جو ہیں آیات سمجھانے کے لیے کہی جا رہی ہیں، یہ مرکز سے لی گئی ہیں. اگر متی حواری ہوتا تو وہ انجیل میں کسی ایسے شخص کی اناجیل کا ذکر ہی نہیں کرتا جو خود حواری نہ تھا اور نہ اس نے کبھی حضرت عیسیٰ کو دیکھا. یہ دوسری انجیل کا بھی کوئی پرسان حال نہیں، کیونکہ یہ اس شخص کی ہے کہ جس نے خود حضرت عیسیٰ سے ملاقات نہیں کی، جمع ہوئی نہیں، اپنے ریسورسز آف انفارمیشن اس نے بتائی نہیں کہ بھائی تمہیں یہ باتیں کہاں سے آ گئیں، مگر کیا ہے آج اس کو مانا جا رہا ہے. اسی طرح لوقا کی انجیل ہے، یہ بھی یونان کا رہنے والا سینٹ پال کا عقیدت مند تھا اور اسی کی صحبت میں رہتا تھا، لیکن کبھی حضرت عیسیٰ سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی. اسی طرح ایک اور بھی ہے، اور وہ یوحنا کی انجیل کیا ہے؟ یوحنا کے بارے میں تو خود آتا ہے کہ یہ ایک ان پڑھ آدمی تھا، اور اس کی انجیل ہے. تو یہ جو انجیل موجود ہے، یہ کتاب وہ انجیل نہیں جو حضرت عیسیٰ پہ اتری، یہ تو ان کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد پھر یہ کتابیں لکھی گئی ہیں مختلف ادوار میں. اور ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ لکھنے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہی نہیں کی. اور یہ ساری باتیں آپ جائیے کہ تحقیق کیجئے، آپ کو مل جائیں گی کہ یہ ساری باتیں غیر مکمل ہیں، نامکمل ہیں. اور ایک کٹر عیسائی مفسر اپنے بار جو ہے وہ اپنا تجزیہ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پہلی انجیل کی تالیف جو ہے، کنیسہ کی معرفت اناجیل کی تالیف کے زمانے جو حالات پہنچے وہ ناقص اور غیر معین ہیں، اور جس سے کسی معین چیز تک رسائی نہیں ہو سکتی. غیر معین چیز تک کیسے پہنچا سکتی ہے؟ سمجھ رہے؟ مشکوک چیز یقین تک کیسے لے جا سکتی ہے؟ تو یہ اس عیسائیت کی حالت ہے. پھر یہ عیسائی، پھر اب میں اگر اس طرف جاؤں گا تو آپ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے. ان چاروں کو سامنے رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان چاروں میں ہی تضاد ہے. اور ایک ہمارا قرآن ہے، اول سے لے کر آخر تک، الحمد سے لے کر والناس تک، ایک ایک آیت دیکھ لیجئے، ایک ایک سورت دیکھ لیجئے، ایک ایک رکوع دیکھ لیجئے. کیا اعجاز، کیا فراوانی، کیا فصاحت، کیا بلاغت، کوئی تناقض نہیں، کوئی تعارض نہیں، کوئی تضاد نہیں. اور یہ کتابیں ہیں
مطلب یہ بناوٹی ہیں، یہ وہ کتاب نہیں جو حضرت عیسیٰ پہ اتری۔ اب آتے ہیں کہ یہ ہوا سب کچھ کس طریقے سے ہوا، یہ تین خداؤں کا عقیدہ کس طرح آ گیا۔ تو اس کا بھی تین خداؤں کا عقیدہ یہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ سے ثابت بھی نہیں کیونکہ وہ ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ یہ تین خداؤں کا تثلیث کا عقیدہ تو آپ کے حواریوں سے بھی ثابت نہیں۔ تو اگر یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ جارج ولیم نے، جو عیسائیوں کا بڑا عالم ہے، اس نے ایک تحقیقاتی مقالے میں لکھا کہ مسیح نے کبھی خود یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کی اصل کوئی ما فوق الفطرت ہے، یعنی فطرت سے ہٹ کے، نیچر سے ہٹ کے ہے، بلکہ وہ اس پر مطمئن تھے کہ انہیں مریم کے بیٹے کی حیثیت سے پہچانا جائے۔ اور وہ مزید لکھتا ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس، باپ، بیٹا اور روح القدس کی اصطلاحات تو وہ ہیں جو یہودیوں نے عیسائیت کے اندر ڈالی ہے۔ اور یہ جو شخص تھا جو اپنے آپ کو عیسائی کہہ رہا تھا وہ یہودی، اور پھر اسی نے عیسائیت کے اندر خرافات کو جنم دیا اور پھر اسی طریقے سے آگے بڑھا۔ پھر یہ مختلف حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی، اور کتنے حصوں میں تقسیم ہو گئی، اب آئیے اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کا پرانا فرقہ ہے، پرانے جو فرقے ہیں، ان پرانے فرقوں میں جو بڑے ہیں وہ ایک نستوریہ ہے، اور ایک یعقوبیہ ہے، ایک ملکانیہ ہے۔ یہ فرقے عیسائیوں کے اندر بڑے فرقے کہلاتے ہیں، اور انہی سے پھر دیگر فرقے جو ہے مارز وجود میں آتے ہیں۔ ملکانیہ، نستوریہ اور یعقوبیہ، باقی فرقے انہی سے نکلتے ہیں۔ اور اس وقت یہ تو پرانے نام تھے، اس وقت کیا ہے؟ اس وقت ہے رومن کیتھولک، یہ ان کا سب سے بڑا ہے، اور اس میں پوپ کو ایک ایسا اختیار حاصل ہے کہ پوپ جو چاہے عقیدہ بنا سکتا ہے۔ رومن کیتھولک جو ہیں ویٹیکن سٹی کے ان کا مرکز ہے، اور رومن کیتھولک میں پوپ کو اتنا بڑا اختیار ہے کہ پوپ جو چاہے کر سکتا ہے، اور ایک بہت بڑی عیسائیت اس پوپ کے ماننے والوں کی ہے۔ اور رومن کیتھولک یعنی رومی کلیسا، جن کے نزدیک دین کا سب سے بڑا امام اور حضرت عیسیٰ کا خاص الخاص حواری پطرس ہے، خلیفہ پطرس کا، خلیفہ جو ہے یعنی موجودہ پوپ، وہ پطرس کا نائب سمجھا جاتا ہے۔ جب پوپ بدلتا ہے اس کو وہ پطرس کا ہی نائب کہتے ہیں، اور پطرس کوئی خاص مقام ان کے حواریوں میں حاصل رہا، اور جو اٹلی کے شہر میں ہے اب، یعنی اٹلی یہ قدیم شہر ہے روم کا، اس کے اندر ان کا مرکز ہے، اور ان کی پوری سلطنتیں تھیں، لیکن اب وہ بہرحال ان میں ضعف آ گیا۔ تو رومن کیتھولک بہت زیادہ ہیں، لیکن سلطنت ان کی نہیں ہے، سلطنت ان کی اتنی زیادہ نہیں ہے، تعداد سب سے زیادہ رومن کیتھولک کی ہے، لیکن ان کی سلطنت پہلے سے کمی ہے، اور لے دے کر ایک فرانس ہے جو رومن کیتھولک کی سلطنت تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز اس کا دوسرا ایک گروہ ہے، دوسرا ایک فرقہ ہے جس کو ہم آرتھوپیتھک گریک چرچ کہتے ہیں، یعنی یونانی کلیسا۔ اس فرقے کے سب عیسائی جو ہیں ذات روس کو مسیح کا خلیفہ اور اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، اور اس کے احکام دینوی اور دنیاوی کو واجب التعمیل سمجھتے ہیں۔ اور تیسرا بڑا، لیکن ان کے پوپ کا نظام نہیں ہے، آرتھوپیکس جو ہیں ان کے پوپ کا نظام نہیں ہے، ان کو مشرقی راسخ الاعتقاد عیسائیت بھی کہا جاتا ہے اردو میں، ان کے پوپ کا نظام نہیں ہے، جبکہ رومن کیتھولک میں پوپ کو بڑی حیثیت حاصل ہے، آرتھوپیکس میں پوپ کی اہمیت نہیں ہے۔ تیسرا جو بڑا گروہ ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کی دو سلطنتیں باقاعدہ، آج بھی جرمنی میں، انگلینڈ میں اور دیگر یورپین کنٹریز میں جو ہے
وہ اسی ماننے والے آپ کو وہاں پہ موجود ہوں گے۔ تیسرا بڑا فرقہ کون سا ہے ان کا؟ پروٹسٹنٹ۔ اس فرقے والوں کا زور بہت زیادہ ہے، اور یہ بہت زیادہ اپنی آپ کہہ لیجیے تعداد رکھتے ہیں، اور یہ دونوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ نہ پوپ کو مانتے ہیں نہ کسی اور کو مانتے ہیں، بلکہ یہ آپ کہہ لیجیے روشن خیال ہیں۔ عیسائیوں میں یہ روشن خیال فرقہ ہے۔ اور پھر اسی سے لوتھرن ہے، کیلونسٹ ہے، ریفائنڈ چرچ ہے، پریس بائی ٹرین ہے، چرچ آف انگلینڈ ہے۔ اسی طرح کے یہ فرقے جو ہیں یہ ان سے نکلتے ہیں، اور مزید فرقے جو ہے وہ عیسائیوں کے اندر موجود ہیں۔ سورمن فرقہ بھی ہے، اور پالی فرقہ بھی ہے، افلاطونی بھی ہے، ارجن بھی ہے، یونانی بھی ہے، ماجوجی بھی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ آج تک خود ہی اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ ان کے پاس ان کے دین کی اصل کیا ہے۔ صلیب کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی بڑے آپ دو چار باتیں مزید، وقت تو ہو گیا ہے کہ صلیب بڑا مقدس نشان ہے عیسائیوں میں۔ بھئی یہ کیوں مقدس ہے؟ عیسائی برادری کہتی ہے کہ یہ اس لیے مقدس ہے کہ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے عقیدے کے مطابق سولی پر لٹکایا گیا۔ تو یہ سولی پر جو لٹکایا گیا تو اسی پہ لٹکایا گیا صلیب پر، تو کہا حضرت عیسیٰ کا جسم لگنے سے وہ سولی بڑی مقدس، یہ سجدہ بھی کرتے ہیں صلیب کو، کہتے ہیں یہ بڑی مقدس ہو گئی ہے۔ تو اگر صلیب کے مقدس ہونے کا سبب یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا جسم اس سے لگا ان کے نظریے کے مطابق، تو میرے خیال میں یہودی ان سے زیادہ مقدس ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تو باقاعدہ پکڑا تھا، پکڑا تھا۔ صرف مس ہونے سے اگر صلیب کی اتنی اہمیت ہو جاتی ہے تو پھر وہ یہودی تو زیادہ قابل تعظیم ہونا چاہیے عیسائیوں کے نزدیک، کیونکہ پکڑا تھا انہی کے عقیدے، یعنی جو اسی کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں جو انہی کیا ہے کہ پکڑا تھا۔ اور پھر صرف یہی نہیں، بلکہ یہودیوں کی تعظیم جو ہے وہ صلیب سے بھی زیادہ کریں، کیونکہ اگر یہودی صلیب نہ چڑھاتے تو پھر ان کو یہ کفارہ کوئی ملتا جو ان کے عقیدے کے مطابق ہے۔ کہ اب ان کے معاذ اللہ کیا ہے کہ حضرت کو چڑھا دیا گیا اور سب کے کفارے حضرت نے ادا کر دیے، اب جو کرنا ہے کر لو۔ اور یہ رومن کیتھولک والے تو وہ لوگ ہیں کہتے ہیں پوپ کو یہ اختیار ہے کہ پوپ گناہ بخشوا دیتا ہے، پوپ کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اور پھر پوپ کرتے کیا؟ نذرانے پکڑتے ہیں، وہ پانی شانی ڈالا، کہا بس ٹھیک ہے ہو گیا کلیئر، اب جاؤ مزید کر کے آؤ، پھر لے کر آؤ، پھر ہم تمہیں صاف کر دیں گے، بالکل ڈرائی کلین ہم نے بنایا ہوا ہے، دھوبی گھاٹ ہم نے کھولا ہوا، تم سارے منہ کالے کر کے آؤ، ادھر آؤ نذرانہ دو، ہم ادھر سے تم پہ دو چار پانی کے قطرے مترے ڈالیں گے، ایسے رکھیں گے صلیب، یوں گھمائیں گے، کہیں گے جاؤ بھائی جاؤ، یو کین ڈو اینی تھنگ، سب کر لو بھائی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ پوپ کو اختیار ہے۔ بھائی اب صلیب کیوں مقدس ہے؟ کہ اس لیے کہ جی حضرت عیسیٰ کو اس پر معاذ اللہ ان کے نزدیک آجی سولی دی گئی، تو بھائی یہودی زیادہ تعظیم کے لائق ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہی تو یہ موقع دیا۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ اکبر، اگر صرف صلیب اس وجہ سے مقدس ہے کہ حضرت عیسیٰ سے مس ہوا، تو پھر جناب علی، پھر یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر سوار ہوئے، جس خچر پہ سوار ہوئے، تو پھر اس کی بھی تعظیم کرو، اس کی بھی تعظیم کرو، آپ اسی پہ سوار ہوتے، اس کی تعظیم بھی کرو۔ پھر ساتھ ساتھ یہ وہ پنگوڑا جس میں آپ نے کلام کیا، پھر وہ بھی تعظیم کے لائق ہے۔ پھر آگے بات چلتی ہے، چلتے چلتے یہاں تک آتی ہے کہ پھر ان کانٹوں کا کیا قصور ہے جو حضرت عیسیٰ کے سر پہ وہ جو کانٹوں کا تاج انہوں نے رکھا، تو پھر وہ کانٹے بھی ان کی بھی تعظیم کرو۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے ایک سرکنڈا بھی جو ہے نا، وہ لکڑی کا ڈنڈا، لکڑی کا سرکنڈا، وہ بھی بوقت ان کے نزدیک سولی پہ چڑھاتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں، میں چونکہ باہر رہ چکا ہوں اور میں یہ بڑے تماشے بہت قریب سے دیکھ کر آیا ہوں،
بھئی یہ ڈنڈا بھی پھر مقدس ہونا چاہیے، پھر یہ سلیب تک تمہاری عقیدت، بھئی سلیب تک عقیدت نہیں ہو تو پھر وہ سواری بھی، پھر وہ یہودی بھی، وہ سرکنڈا بھی، وہ بیچارے کانٹوں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو تاج بناتے ہیں وہ کانٹوں کا کیا قصور ہے؟ پھر وہ بھی مقدس ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ متی کی انجیل میں سرکنڈے کا ذکر کہ ایک سرکنڈا اس کے اپنے ہاتھ میں دیا، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ سلیب کو کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ بندے، اس کے نبی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ حضرت عیسیٰ نے اپنا تعارف جو کرایا، وہ تعارف یہی کرایا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ چند گھنٹوں کے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وجعلنی نبیا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ عیسائیت کی حقیقت آپ کے سامنے میں نے رکھ دی کہ ان کے پاس جو بائبل ہے اس کے بارے میں ان کو خود یقین نہیں ہے کہ یہ کس نے لکھی، کب لکھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارکہ میں تو یہ جمع ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو جہاں کتاب ہی محفوظ نہیں ہے وہاں پر وہ دین کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ پھر تین خدا، روح القدس بھی، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اب یہ تثلیث کا ایک الگ بطلان ہے، اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ مت کہو کہ خدا تین ہے، خدا تو ایک ہے۔ ایک تینوں کا مجموعہ بھی، اقانیم ثلاثہ، یہ تینوں کو بھی خدا کہتے ہیں، تینوں کو الگ الگ کر کے بھی خدا کہتے ہیں۔ یہودی حضرت مریم کو دشمن، یہودی حضرت مریم کی توہین کرنے والے، یہودیوں نے ہی عیسائیت کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور اب آگے آپ سننے والے ہیں کہ ان دونوں نے مل کر اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا۔ تو یہ باتیں اس لیے میں نے آپ کو کہیں، یہ عیسائیت اور یہودیت کا تذکرہ کرنے کا سب سے بڑا بنیادی سبب اور وجہ یہ تھی۔ اب آپ کے سامنے کوئی شخص یہ کہے کہ جی آپ اتنے فرقوں میں بڑھ گئے ہیں، تو اس لبرل سوچ سے کہیں کہ بھائی ذرا ان پر بھی تنقید کریں کہ وہ خود کتنے فرقوں میں، ہم پر کیوں اعتراض کر رہے ہیں کہ جی بتاؤ ذرا، کوئی مسلمان ہونا چاہے تو وہ دیوبندی ہوگا، وہ شیعہ ہوگا، وہ بریلوی ہوگا۔ ہم نے کہا چلو اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ کوئی یہودی ہونے والا ہو تو وہ کون سا ہوگا؟ وہ راسخ الاعتقاد کرائے گا، وہ رجت پسند کہلائے گا، وہ اصلاحی ہوگا، یا وہ لب طہور والا ہوگا؟ یا کوئی عیسائی ہونا چاہے تو وہ کون سا عیسائی بنے؟ کیتھولک بنے، آرتھوڈوکس بنے، پروٹسٹنٹ بنے، وہ یعقوبیہ بنے، نستوریہ بنے، ملکانیہ بنے، وہ کیا بنے؟ مطلب فرقے تو بنتے ہیں کیونکہ اختلاف رائے ہوتا ہے، اور اس اختلاف رائے کے وقت اپنے اصل دین اور دین کی منہج پر قائم رہنا اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے، یہی بندے کو فرقہ بندی سے بچا سکتا ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ گروہ عظیم اور جماعت عظیم ہے کہ جس کا عقیدہ گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کا عقیدہ قرآن و سنت سے جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور اصحاب رسول سے چلا آ رہا ہے۔ ابھی تو انشاءاللہ بس یہ دونوں جھلک میں نے دکھائی، مشکل تھا مجھے بھی سمجھ، جب میں بھی اسٹڈی کر رہا تھا مجھے بھی بڑا جو ہے وہ لگ رہا تھا کہ میں کیسے، میں نے کہا لیکن کچھ نو ہاؤ ہمارے لوگوں کو ہونی چاہیے تاکہ کبھی کوئی بات ہو تو پورے اعتماد کے ساتھ وہ جواب دیں، اور کسی بھی محاذ پر مسلمان کو جو ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یا مسلمان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یا دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں، نہ کسی سے مرعوب ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام کے ماننے والے وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کا دامن کرم ہے۔ ہاں، کنتم خیر امت اخرجت للناس کا تاج اسی امت کے سر سجا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر رب نے اسی امت کو خطاب کیا ہے۔ تو اس لیے اسلام ہی دین ہے جو رب کا پسندیدہ ہے، اور یہی امت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عزت تکریم اس لیے رکھتی ہے کہ یہ محبوب کریم کی امت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل انشاءاللہ ہفتے کا دن ہے تو مبلغ دعوت اسلامی علامہ شہروز مدنی صاحب جو ہے وہ اصلاحی درس فرمائیں گے، اور اتوار کو انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا عامر اخلاق شامی صدیقی صاحب جو ہے وہ درس سیرت اسلاف کے حوالے سے غالباً سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، وہ عنہا کا تذکرہ فرمائیں گے، حضرت ام سلمہ کا تذکرہ فرمائیں گے۔ ہماری نشست جو ہے ادیان باطلہ اور صراط مستقیم کے حوالے سے انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، تو پیر کے دن اب یہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب اسلام میں سب سے پہلے فرقہ کون سا بنا؟
اور پھر ان فرقوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر ہم اصل آگے تک گفتگو لے جائیں گے، اور وہ عرب سے نکال کر عجم تک لے آئیں گے انشاءاللہ، اور ہندوستان کی سرزمین پر آنے والے فتنوں کا بھی تعاقب انشاءاللہ اس نشست میں کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، ذوق و شوق ہمارا باقی رہے، اور شیطان کے وسوسوں سے ہم بچ کر علم دین کی محفل آباد کرتے رہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر، فساہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساحل، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔